أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. ہماری اس قوم نے اللہ کے سوا دوسرے کو معبود بنایا ہے، یعنی اللہ کے علاوہ کی پوجا اور عبادت کرتے ہیں، اور جن کی وہ پوجا کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، کوئی واضح دلیل کیوں نہیں لاتے؟ یعنی عقائد کے معاملے میں باپ دادا کا عمل دلیل نہیں بنتا ہے کہ صاحب یہ ہمارے باپ دادا کرتے ہوئے آ رہے ہیں تو ہم لوگ ایسے ہی کریں گے. نہیں، عقائد کا مسئلہ ایسا ہے، عقائد جو ہے بغیر دلیل کے کوئی عمل یا اس چیز کو قبول کرنا، یہ شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. عقائد متعین ہیں کہ ہمارے عقائد ہیں، اہل سنت والجماعت کے ہمارے اپنے عقائد ہیں. علماء دیوبند نے ان عقائد کو بیان کیا ہے، ہمارے مشائخ نے عقائد کو بیان کیا. ایک مسلمان کا کیا عقیدہ ہوتا ہے، ایک مسلمان کا عقیدہ کیسے ہونا چاہیے. سب نے ہمارے باپ دادا یہ کرتے آ رہے ہیں، یہ کوئی دلیل نہیں ہے. عقیدہ اسلام قبول نہیں کرتا ہے. وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ خاسرین، کہ جو اس دین کے علاوہ اس کو بدل کے عقیدے یا اسلام یا مذہب لائیں گے، اللہ اس کو قبول نہیں کرے گا. آخرت میں وہ خسارے میں رہیں گے کہ ایک ہی دین ہے، ایک شریعت ہے، ایک نبی ہے، ایک کتاب ہے. قیامت تک یہی عقیدہ چلے گا. آمنت باللہ وملائکتی وکتبی ورسلی والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. کہ 7 چیزوں پہ ایمان لانا یہ ہمارا عقیدہ ہے. اللہ پہ ایمان لانا ہے، نبی پہ، رسولوں پہ ایمان لانا، اور آسمانی کتابوں پہ ایمان لانا، اچھی بری تقدیر پہ ایمان لانا، اور قیامت میں کے بعد اٹھائے جانے پہ ایمان لانا. یہ 7 چیزیں بیان کی گئی. آمنت باللہ وملائکتی وکتبی ورسلی والیوم الآخر، آخرت کے دن پر، والقدر خیرہ، اچھی اور بری تقدیر پر، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، یہ اللہ کی طرف سے ہے. اچھا ہوا یہ بھی اللہ کی طرف سے، نقصان ہوا یہ بھی اللہ کی طرف سے. ہمارا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد اٹھائے جانا، یہ ہمارا عقیدہ ہے. اس لیے عقائد کے بعد میں باپ دادا کی پیروی نہیں کی جائے گی. اپنے پچھلوں کی اور گزرے ہوئے لوگوں کی اور گزرے ہوئے خاندان کی کوئی پیروی اسلام قبول نہیں کرتا ہے. تو یہی کہا کہ یہ لوگ ہماری یہ قوم جو ہے، اس اللہ کے علاوہ جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، اس اللہ کے علاوہ کی عبادت کرتے ہیں جو انسانوں کو پیدا کرنے والا، رزق دینے والا، بے حساب نعمتیں دینے والا، زندہ کرنے والا، مارنے والا. یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ویحیی الارض بعد موتها وکذلک تخرجون. کہ اللہ کی ذات مبارک وہ ہے جو زندے سے مردے کو نکالے، مردے سے زندے کو نکالے. اور اللہ تعالیٰ وہ ہے وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، موت کے بعد دوبارہ اسے زندہ کرے. وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، کہ تم جہاں چاہے راکھ بنا کر پھینکو، زمین کے کسی ٹکڑے کا تم پیوند بناؤ یا انسانوں کو زمینوں میں دفن کرو، ہم دوبارہ اس کو نکال کر کھڑا کریں گے. یہ ہماری قدرت ہے. عقائد کا باب بڑا اہم باب ہے. آج مسلمان تو ہے لیکن عقائد میں کمزور ہے. اس لیے علماء کے بیٹھ کر ان کے بیان سن کے، ان کی تفسیریں سن کر، ان کی باتیں سن کر، ان کے مجلسوں میں، ان کی صحبتوں میں اور تبلیغ کے راستے سے اپنے عقائد کو درست کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے.
عقائد کا بگاڑ ایمان سے خارج کر دیتا ہے۔ اس لیے کہا کہ ہماری یہ قوم اللہ کے سوا دوسرے کی عبادت کرتی ہے، بتوں کی پوجا کرتے ہیں، اور اگر ان کے پاس جس کی وہ عبادت کرتے ہیں، جس کی وہ بتوں کو پوچھتے ہیں، اگر ان کے پاس کوئی دلیل ہے تو لے آئے۔ اور جو کچھ یہ باتیں کرتے ہیں فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، کہ جو شخص اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے وہ سب سے بڑا ظالم ہے، کہ جھوٹ باندھتے ہیں اللہ پر، اللہ کے ساتھ کسی کو ساجی بنانا، اور کسی کو اللہ کے ساتھ اولاد کا ماننا کہ اللہ کی اولاد ہے، یہ اقرار کرنا، یہ ایمان سے خارج ہونے کی باتیں ہیں۔ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، یہ کام تو ظالم کرتا ہے، جو ظالم ہوگا ایسی باتیں کرے گا۔ کہ ایمان عقائد کا باب بڑا اہم ہے کہ ایک مسلمان کے کیسے عقیدہ ہونا چاہیے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے جب بچہ بولنا شروع کرے، جب زبان کھولے تو اسے سب سے پہلے اللہ بلواؤ، تاکہ اس کے دل پر اللہ کی ضرب لگے، اس کے دل میں اللہ کا یقین آ جائے۔ اس لیے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کے سیدھے کان میں اذان دی جاتی ہے اور بائیں کان میں اس کے اقامت کہی جاتی ہے، تاکہ اس کے دل تک اللہ کی بات پہنچے، کیونکہ اس کا دل بالکل خالی ہوتا ہے، صاف ستھرا ہوتا ہے، پاکیزہ ہوتا ہے، اس میں کسی طرح کی گندگی نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے پیدا کرنے والے کا نام اس کے دل تک پہنچا جاتا ہے، تاکہ یہ بڑا ہونے کے بعد اپنے رب سے جڑے، اپنے عقائد کو پختہ کرے۔ اس کے لیے یہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، کہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، اللہ کی اولاد کا یقین مانتے ہیں، کہا کہ یہ بڑے ظالم انسان ہیں۔ اور جب تم ان سے، یعنی ان کے بت پرستوں سے اور ان کے معبودوں سے، یعنی جن کی یہ عبادت کرتے ہیں، جن کو اللہ کے سوائے پوچھتے ہیں، الگ ہو گئے، وہ تو چل کر غار میں پناہ لو۔ یعنی جب تم ان بتوں سے اور ان کے معبودوں سے جن کے اللہ کے سوا پوچھتے ہیں، یعنی ان کے بتوں سے بھی الگ ہو جاؤ اور یہ بت پرستوں سے بھی الگ ہو جاؤ، خالص اللہ کی طرف چلنا شروع کرو۔ اس لیے کہتے ہیں آدمی کو اپنے گندے ماحول سے نکل کر مسجد والے ماحول میں آنا پڑتا ہے۔ کیوں؟ یہ فرشتوں کا ماحول ہے۔ زنا کے ماحول سے، بدکاری کے ماحول سے اور قلب کے ماحول سے، گانے بجانے کے ماحول سے، گندگی کے ماحول سے نکل کر پاک ماحول میں آؤ، کہ تاکہ دل اللہ کے لیے خالص ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ اللہ کی طرف اللہ ان کو بلا رہے ہیں کہ آؤ، کہ جب تم ان بت پرستوں سے الگ ہو گئے اور جب تم ان کے معبودوں سے الگ ہو جاؤ اور آ کر اس غار میں پناہ لو، یعنی اللہ کی عبادت میں لگ جاؤ۔ کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو چاہتا ہے کہ وہ الگ ایک جگہ اپنی عبادت کے لیے بنائیں، کہ آئے مسجد سب سے بڑی جگہ ہے، عبادت کی جگہ ہے۔ آج ہماری گناہوں کی وجہ سے ہم مسجد نہیں جا پا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب موقع دے، جب اللہ یہ راستہ کھول دے، تو دوبارہ مسجدوں کو اپنا رخ مضبوط کریں، اپنا وقت دیں مسجدوں کو۔ اسی طرح آگے فرمایا تمہارا رب تم کو رزق کی فراخی، کشادگی عطا کرے گا، اور دونوں جہاں میں اپنی رحمت سے تمہارے لیے، دونوں جہاں میں اپنی رحمت عطا کرے گا، رحمت سے ڈھانپ دے گا، اور تمہارے تمام امور میں فائدے کا سامان فراہم کرے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ ضرورت کی ساری چیزیں دے گا۔ چاہے تم اللہ کے لیے قربانی دو، جماعت میں نکل جاؤ، مسجدوں میں جاؤ، عبادت میں لگ جاؤ، علماء کی صحبت میں جاؤ، تو رزق کا کیا مسئلہ؟ یہ فرمایا کہ ہم رزق میں تمہاری کشادگی کریں گے۔ جس طرح اصحاب کہف کو رزق دیا، ان کی ضرورتوں کو اللہ نے اس پہاڑ اور غار میں پورا کیا، وہ اللہ کی ذات مبارک ہے۔ جب بندہ اس کا بن جاتا ہے تو جس طرح مریم علیہ السلام کو اس کمرے میں اللہ نے رزق پہنچایا، وہی اللہ ہے جو ہر بندہ جب اس سے اپنا تعلق بناتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت دیتا ہے، کشادگی کرتا ہے، اور اس کے حفاظت کا سارا سامان، اس کی ضرورت کا سارا سامان مہیا کرتا ہے، کہ جو ضرورت کا سامان اللہ اپنے غیر سے انتظام کرے گا اور اسے بہترین ٹھکانہ دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے
ان اصحاب کہف پر یہ انعام فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی۔ جب وہ ایمان میں پختہ تھے، جب وہ یقین میں پختہ تھے، اللہ کی عبادت کے لیے اپنے خاص جگہ ڈھونڈی اور سجدوں میں گر گئے، اللہ نے ان کی حفاظت کا سامان بھی مہیا کیا، ان کے لیے رزق کا بھی انتظام کیا۔ آگے فرمایا وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ۔ فرمایا کہ جب تو دیکھے گا، یعنی اے رسول تم دیکھو گے، اے مخاطب تو دیکھے گا، جب سورج نکلتا ہے تو سورج کی روشنی غار سے دائیں جانب کو بچتی نکل جاتی ہے، اور جب چھپتا ہے سورج تو بائیں طرف کو ہٹ کر نکل جاتی ہے، اور غار کے فراخ مقام میں ہے، اور وہ غار کے فراخ مقام میں ہے۔ یعنی یہ سورج کی روشنی کو اللہ اس لیے ہٹا رہا ہے، اور غروب کے وقت میں یہ روشنی اللہ تعالیٰ وہاں اس لیے نہیں پہنچا رہا ہے کہ یہ آرام کر رہے ہیں، کہیں اس روشنی کی وجہ سے یہ اٹھ نہ جائے، ان کو تکلیف نہ پہنچے، اور اس لیے اس روشنی کو شام کے وقت میں ہٹا کر بائیں طرف کو ہٹا کر اللہ اس لیے نکال رہا ہے تاکہ ان کے اجسام پر اس کی روشنی پڑنے کی وجہ سے ان کو تکلیف نہ پہنچے۔ یہ اللہ کا نظام ہے، وہ جب چاہے جو چاہے کر سکتا ہے۔ اور آگے فرمایا اللہ نے یہ جو کیا یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اللہ نے قیامت تک اس چیز کو قائم اور دائم رکھا کہ ان کی اس قربانی کی وجہ سے، ان کے اس اللہ سے تعلق کی بنیاد پر اللہ نے سورج کی روشنی ان کے جسموں تک اس لیے نہیں پہنچایا تاکہ ان کے آرام میں خلل نہ ہو۔ جب مومن اللہ کا بنتا ہے، جب مومنہ اللہ کی بن جاتی ہے، جب اللہ کا بندہ کوئی نیک بن جاتا ہے، جب کوئی بندی اللہ کی نیک صالحہ بن جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے حفاظت کا سامان، ضرورت کا سامان، رزق کا انتظام، کشادگی، برکت اللہ تعالیٰ انتظام کرتے ہیں۔ اور اسی طرح جو ہے جہاں اسے حفاظت کی ضرورت ہے اللہ حفاظت کرتے ہیں، بس یقین کی ضرورت ہے۔ اصحاب کہف کا یقین ایک مثالی ہے، جو حقیقی ایمان جو میں نے گزشتہ ذکر کیا تھا، ان کے پاس حقیقی ایمان اس کو کہا گیا جو اپنے نفس کی سرکشی سے بالکل فنا فلا ہو جائے، اپنے نفس کو بھی اللہ کے تابع کر دے۔ اسے اللہ تعالیٰ جب بندہ کوئی من کان اللہ کان اللہ لا، جو بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ خوب مدد کی ہے۔ ایسا ہی دنیا میں کوئی بندہ ایمان والا، کوئی بندی ایمان والی اللہ کی بن جائے، اس کے مطابق یقین اپنا بنا لے، تو اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت، ان کے لیے کشادگی، ان کی ضرورت کا سارا انتظام کرے گا۔ ہمارا یقین مخلوق پر نہ ہو، ہمارا عقیدہ مخلوق کے ساتھ نہ ہو، ہمارے عقائد میں ہم پختہ ہوں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ دنیا میں اللہ کو سب سے زیادہ جو ناپسند چیز ہے وہ شرک ہے، اس لیے اپنے آپ کو شرک سے بچائیں، اللہ سے خوب یقین کو بڑھائیں۔ رمضان مبارک کا مہینہ چل رہا ہے، خوب تلاوت کریں، قرآن اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، نماز اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، خوب عبادتیں کر کر کے اللہ سے قرب حاصل کریں تاکہ یہ آنے والے اس ایام میں اور ان رمضان کے قیمتی اوقات کا، ان اوقات کو ہم قیمتی بنانے کی کوشش کریں، اپنے روزوں کو اللہ کے قبول کرائیں، گناہوں سے بچائیں۔ اور یہ تقوی کے لیے روزہ دیا گیا تاکہ تقوی پیدا کریں۔ تقوی یہ ہے کہ آدمی اللہ سے ڈرتے ہوئے گناہوں سے بچتے ہوئے چلے، شرک سے بچے، نافرمانی سے بچے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام اسباب کو سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔